ہر چیز مجھے بتانی ہے. بلکہ کل جب ملاقات ہوئی ہے تو مجھے کہا کہ پیر صاحب وہ جو محفل ہوئی تھی وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کہا تھا. میں نے کہا جی بس اتنا ہی تھا, تھکے ہوئے تھے, کرتارپور سے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ سڑک کا کیا بنا ہے. میں کہا ابھی تو سڑک کا نہیں. تو فوری پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ ابھی فون کرو, وہ سڑک ظفروال والی جو ہے شروع ہو بنے, میں نے ظفروال جانا ہے. میں تو اس دن سے مطمئن ہوں جب آپ نے کہا کہ آج کے بعد یہ میرا حلقہ ہے, یہ میرا علاقہ ہے, تو میں مطمئن ہوں انشاءاللہ. تو حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو اسپیشل برانچ ہے یہ رپورٹ دے. یہ ان وہ میں ایک اسپیشل برانچ رپورٹ دے رہی ہے. دوسرا سر ہمارے مجسٹریٹ سر خود جا کے موقع پہ خریداری کرتے ہوئے دیتا ہے. دونوں طریقے. اور یہ جو کولڈ سٹوریج ہیں وہ وزٹ بھی کریں ذاتی طور پر جو ہے, اور ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم چیزیں بجائے سستی کرنے کے اور زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں, اور جو غیر مسلم ہے جب کرسمس کا موقع آتا ہے وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہاں جی, دوسرے لوگ جو ہیں مذہبی تہواروں پہ چیزیں سستی کرتے ہیں, عوام خوش ہو, خوشی کا موقع ہمارے ادھر مہنگی کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا جو دودھ ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے, دیگر چیزوں میں. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ آیا ہے سر, فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ادھر آئے. اچھا, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں یہ جو دودھ میں کیمیکل ملایا جاتا ہے جی 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 خوراک کی یہ ذمہ داری ہے فوڈ اتھارٹی ہے. یہ فوڈ اتھارٹی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہے نہیں ہے. چلو اس کا بندوبست کیا جائے, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو کیمیکل دودھ میں ڈالتے ہیں نا سفید, اتنا خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ ہاتھ پہ ڈال دیں نا تو ہاتھ جل جائے گا آپ کا. اس لیے کڈنی تباہ ہو رہے ہیں, جگر تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور کتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے. جو خوراک جو ہے اس کو خالص اور پیور بنانا چاہیے. اب مرچ جو ہے, مرچ اس کو تیزاب پہ پٹ دیتے ہیں. وہ جو زبان کو کاٹتی ہے نا مرچ, وہ تیزاب کا وہ لگا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے. یہ بھی خاص خیال فوڈ والوں نے رکھنا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی. یہ کچا کیلا جو ہے یہ بھی تیزاب میں لگا کے بناتے ہیں, اس کو یلو کرنے کے لیے, اس کو پیلا کرنے کے لیے. یہ بڑا خطرناک ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے خاص طور پر ایسی صاحب, یہ جو گھی تیار کرتے ہیں, یہ جو مرغیاں نہیں ہوتی ان کی انتڑیاں, یہ اس کا آئل لیتے ہیں اور اس آئل سے یہ بڑا بدبودار ہوتا ہے, مجھے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. خدا کا خوف کرنا چاہیے, بند کریں اس چیزوں کو. انتڑیوں سے وہ جو آئل بنتا ہے وہ گھی میں ڈالتے ہیں. میری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں ساری؟ جی سر ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عورتوں میں ہارمون کا مسئلہ ہے نا, چہروں پہ بال آنے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھی اور چکن ہے. اور یہ گھی والوں کو پکڑنا چاہیے, بالکل اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کر دی وہ ہم میں سے ہی نہیں. ایک تو اپنے بھائی کو بھی بچاؤ, اس ظلم سے بھی بچاؤ اور اس کو بھی بچاؤ. دو فائدے ہیں اس میں. تو خوراک صحیح ہوگی تو پھر صحت بھی ٹھیک ہوگی, ہسپتالوں میں مریض بھی کم ہوں گے, اور یہ سکن کے پرابلم, یہ الرجی کے پرابلم, یہ جو کڈنی, جگر, دیگر بیماریوں پہ بھی اس سے کنٹرول ہوگا. فوڈ سکیمیں ہیں جو پروگریس ہے, یہ آپ بتائیں گے, یہ آپ ابھی بتائیں گے یہ ایک سال میں کیا ہوا ہے. جبکہ یہ ہماری جو خزانے کی حالت بھی ایسی ہے, معاشی طور پر بھی ابھی چل رہا ہے, یعنی یہ ایک کرائسس ہے. تو اس میں جو سی ایم صاحب نے مہربانی کی ہے اس حلقہ کے لیے, وہ بھی آپ نے ذرا عوام کو بتانی ہے. تو دوسرا یہ جو کتنے مجسٹریٹ ہیں یہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے, جو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے منظور ہوتی ہے, کتنے ہیں یہ؟ اچھا, تقریباً 15-20 کو ہوں گی تعداد میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, ان کی لسٹ ذرا دے دیں.
اور جو یہ تھانہ وائز اور کانگو وائز تقسیم کیا جائے گی سر. تو جو شہر میں تھانہ وائز ہیں کہ نوٹیفکیشن جاری کیے ہوئے وہ ذرا کاپیاں ان کی بھی دینی ہے. ہر مجسٹریٹ کی تھانہ وائز جو جورسڈکشن وہ الاٹ ہو ان کو جو ہے. اور ہر مہینے پرائز فکس کی جاتی ہے. پچھلے 3 ماہ کے جو نوٹیفکیشن ہیں وہ ذرا دیے جائیں. جی فروٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈیلی دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو مارکیٹ کے سیکٹری کو بھی بلایا جائے. وہ آیا ادھر تو نہیں. یہ سر فوڈ والے ہیں اچھا جی. انجمن تاجران کی جو شکایات ہے اس کے حوالے سے جو وہ بھی اقدامات. صفائی کی کیا صورتحال ہے جی مشکل والے پی ایم او والے ڈھکنے شکنے لگے ہوئے سارے. اور یہ جو شکر مشین ہے اور مکینیکل سویپر بھی ہے اچھا. تو یہ ڈی سی صاحب سے کہہ دیا جائے کہ وہ اس کا پروسیس کریں, سی ایم سے اس کی منظوری لیتے ہیں تاکہ ظفرآباد میں یہ شکر مشین اور مکینیکل سویپر کی سہولت بھی موجود ہو. اچھا انگریز لوگ جو تھے نا پرانے دور میں کی چوری, اس کے بارے میں بھی کہ کتنی چوری کی واردات ہوئی ہیں, بھینس چوری کی, قتل کے مقدمات میں ہیں, ان میں بندے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے, یہ بھی صورتحال ذرا بتائیں. اور ادھر ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ کسی ایس ایچ او نے پیسے تو نہیں لیے آپ سے؟ کوئی اگر شکایت ہو تو وہ بتائیں, اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک ضروری یہ بھی ہے کہ ہر گاؤں میں جو نمبردار اور پٹواری ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. وہ بالکل ہی دبا دیا. پٹواری جو ہے یہ جو روزنامچہ ربڑ جو کیا ہوتا ہے وہ ان کا رجسٹر اس میں نوٹ کرے کہ بچہ کس دن پیدا ہوا, فوتیدگی کا باقاعدہ درج کرے. اس کی ربڑ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور پھر جو گاؤں میں بندہ آتا ہے, مہمان آتا ہے, کون آیا ہے اور کس کے پاس آیا اور کتنے دن ٹھہرا ہے, یہ سارا پٹواری ذرا ان کو ذرا کریں. تو پٹواری جو ہے نا حلقے کے یہ بالکل ٹھیک کام کریں. اگر کسی پٹواری نے غلط کام کیا نا, لوگوں کو تنگ کیا, تو پھر آج کے بعد اس کی شامت ہوگی, 5000 نوکری نہیں کرے گا, 5000 فرد وہ کہیں اور جا کے کرے گا. 5000 فرد. اچھا یہ جو پٹواریوں کا ہے یہ ذرا ایکٹیو کیا جائے گاؤں میں, تو اس میں ذرا فائدہ بھی ہوگا لوگوں کے لیے. یہ تو بالکل ہی وہ کام سنی ہوگا, بلکہ جو قتل ہوتا ہے اس کی بھی رپٹ پٹواری درج کرتا ہے. اور جو رپٹ روزنامچہ ہے اور بچے کی پیدائش کی انٹری, کرائم کی انٹری, بندہ فوت ہونے کی انٹری, کسی مہمان کے آنے کی. تو اس طرح ریونیو سے یہ بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ باغات یہاں کتنے ہیں؟ ہاں جی, ان کی ڈیٹیل ہے بنی ہوئی ہے, تو تاکہ یہ ایکسپورٹ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے ہمارے ضلع سے. ویسے ہمارا ضلع انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا ہے. 4 واسطے مل جاتے میرا خیال ہے اس پہ ایئرپورٹ کا بھی کرتے ہیں کہ ناروال میں ایک ایئرپورٹ بھی بنے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ سی او ہیلتھ بھی آیا ہے. اچھا آپ یہ ذرا نوٹ کر لیں جی, یہ آپ نے ہر مہینے یہاں ایک فری میڈیکل کیمپ جو ہے اس کا ارینج کرنا ہے ظفرآباد ہر ماہ. اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی, 400-500 بندہ یا جتنا بھی بندہ ہے ہر مہینے وہ مقرر کر لیا جائے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. بڑی خطرناک بیماری ہے, وہ تب پتہ چلتا ہے جب بندہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ چلا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس میں یہ جو ہے مریضوں کی فری سہولیات کا انتظام کیا جائے. اور اس جو کیمپ ہے اس کے اختتام خود کرے ہر مہینے جو ہے یہ ہونا چاہیے تاکہ شوگر اور دوسری بیماریاں اور باقی بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں ایڈز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اور یہ بلڈ ٹرانسفر سے زیادہ ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور انہیں ایڈز ہوتا ہے, وہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ اپنی بیوی کو نہیں بتاتے کہ مجھے یہ مرض ہے.
وہ آٹومیٹیکلی بچوں کو آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ضروری، اس لیے میں نے کہا کہ یہاں ہر مہینے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو، آئی کیمپ کا بھی کیا جائے، اور اس میں تاکہ یہ جو مرض ہے زیادہ نہ پھیلے، اس کی روک تھام کے لیے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پتہ تب لگتا ہے جا کے جب بالکل اینڈ ہوا۔ تو اس کے لیے ذرا اویئرنیس کے لیے تاکہ اس بیماری سے بچا جائے، یہ باقاعدہ ہر مہینے یہ کہنا ہے۔ باقی اب پتہ نہیں کتنے فرماتے ہیں جن ساتھیوں نے درخواست دی ہیں درجہ ہیں، اور اگر کوئی بعد میں آیا تو وہ ادھر لے آئے، ادھر ساتھی بیٹھا ہوا، آپ کا نام بھی درج ہو جائے گا، آپ کی درخواست بھی ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہو، اور کوئی کسی کا لحاظ نہیں کہ کوئی آ کے جی وہ میری سفارش، وہ پیر صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کو بھی اس میں معافی نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو لا پیٹس والوں کو بھی ساتھ جائیں سی کو کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا لسٹ وغیرہ بھی تیار کر رہے ہیں ہم، اس کے بعد انشاءاللہ ایکشن ہوگا، اور اس کو بالکل ہمارے کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا لسٹ وغیرہ بھی تیار کر رہے ہیں ہم، اس کے بعد انشاءاللہ ایکشن ہوگا، اور اس کو بالکل ہمارے صحت جو ہے ان پہ جو حاضری ہے نا یہ یقینی، تو جو اگر کوئی کسی اسپتال میں یہ جو گاؤں میں بنے ہوئے ہیں BHU اور SC وغیرہ، جی جی، وہ جو مرکز صحت ہیں ان میں اگر غیر حاضری کسی کی ہوئی پھر وہ نوکری نہیں کرے گا، اس کو معطل کیا جائے گا۔ اور میں خود بھی پرائیویٹ گاڑی میں چیک کروں گا ان کو، مطلب سرپرائز وزٹ ہوگا، اس میں دیکھا جائے گا اگر کوئی غیر حاضر پایا گیا ہسپتالوں میں اور کوئی سستی دکھائی تو پھر اس کو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ کچہریاں اب شروع ہو گئی ہیں، ہر جگہ پہ لگیں گی، ظفر والی نہیں صرف بلکہ آگے بھی جہاں جہاں بھی وہ کچہریاں لگیں گی، اور سارے محکموں کو دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کے خادم ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی کرے گا تو پھر انشاءاللہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں جائز کام کسی کا بھی نہیں رک سکے گا، یہ گارنٹی ہے اس چیز کی، جائز کام کسی کا نہیں رک سکے گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو نجائز کام کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ترجیح دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں آپ کی وجہ سے ہی وزیر بنا ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ادھر وزیر بننے کے لیے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں، کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، تو میں تو آپ کو پتہ ہے اتنے کمپٹیشن میں صرف کسی غریب کی دعا جو ہے مجھے لگی ہوئی ہے، تو اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو اور بہت سارے کام میں جو ڈال دیے ہیں، سال پورا میں بڑا قابو رہا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ جن لوگوں نے مجھ سے یہ کیا، اور حقیقت ہے اتنا تنگ آ جاتا ہوں بعض دفعہ، یہ خیال کرتا ہوں رات کو نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو لوگوں سے معذرت کر لیں کہ کوئی اور بندہ یار کو کر لو، تو میں شاید اس قابل نہیں ہوں یا کیا کروں میں، مطلب یہاں تک خیال آتا ہے۔ تو باقی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں لوٹنے والا نہیں ہوں اور کھانے والا نہیں ہوں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو یہ اسپیشل برانچ کے ساتھ کو جوائنٹ جو ہے چیز ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ جو ہمارے بچے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے، بالکل کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ہے، اس کو ایسے صاف کر دو جس طرح وہ خراب گوشے جو ہے وہ صحیح گوشے سے کسائی صاف کرتا ہے، اور یہ جو بیچنے والے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہو، اور کوئی کسی کا لحاظ نہیں کہ کوئی آ کے جی وہ میری سفارش، وہ پیر صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کو بھی اس میں معافی نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو لا پیٹس والوں کو بھی